دیٹ از دی فورتھ ڈائمنشن. اب آئیے نمبر 4. یہ کہنے کو تو نمبر 4 ہے، حقیقت میں یہ پہلے کے ساتھ ہی شروع ہو جاتا. اور وہ کیا ہے؟ پیسو ریزسٹنس. اس کی کیا معنی ہے؟ ریزسٹنس تو ہوگی، کھڑے رہو، ڈٹے رہو، پیچھے مت ہٹو، لیکن کوئی جوابی کارروائی مت کرو. اس کی وجہ میں آپ کو بتا دوں گا کیوں. اٹس ویری لاجیکل. دیکھیے، پہلی بات تو یہ نوٹ کیجئے کہ معاشرے کے اندر کانفلکٹ پیدا کرنے والے کون ہوتے ہیں؟ دی ریولوشنریز. ورنہ لوگ آرام سے بیٹھے ہوئے تھے، امراء تھے، غربا تھے. یہ اپنی قسمت پہ راضی ہیں، وہ اپنے ہاں عیش کر رہے ہیں. غلام اپنا کام کر رہا ہے بیچارہ، اس کا پتہ ہے کہ میری قسمت یہی ہے. اسی لیے مارکس نے کہا تھا مذہب عوام کا افیون ہے. میری قسمت یہی تھی، مجھے اللہ نے یہی بنا دیا ہے. صابر ہے، شاکر ہے. انقلاب کے لیے تو نہیں اٹھتے ہو، بغاوت تو نہیں کرتا. تو یہ تو بالکل ہے جیسے کہ تالاب جو ہے اس کے اندر کہیں کوئی لہریں نہیں ہیں، بڑا سکون کے ساتھ ہے تالاب. آپ نے ایک پتھر مارا، دس از رانگ، یہ غلط، یہ نظام غلط ہے، یہ ایکسپلائٹیٹو ہے، استحصالی نظام ہے، یہ ریپریسو ہے، استبدادی نظام ہے، یہ ڈسکریمنیٹو ہے، یہ امتیازات قائم کر رہا انسانوں کے اندر. یہ غلط ہے. کس نے پتھر مارا؟ آپ نے مارا نا. اب پتھر جائے گا تو پھر کچھ لہریں اٹھیں گی کہ نہیں؟ تو معاشرے میں جو لہریں اٹھتی ہیں وہ ایک نیچرل ری ایکشن ہے انقلابی دعوت کا. البتہ اس کی سٹیجز ہوتی ہیں، 2 سٹیجز بڑی اہم. پہلی سٹیج میں کوشش یہ ہوتی ہے کہ جو شخص داعی انقلاب بن کر سامنے آیا ہے اس کی کیریکٹر ایسیسینیشن کرو، شخصیت اس کو کسی طریقے سے مجروح کرو اور اس کی ہمت کو توڑ دو، اس کی ول جو ہے بریک کر دو. لہذا ساری پرسیکیوشن جو ہے، تشدد جو ہے، وہ داعی کی ذات پر ہوگا اور وربل ہوگا. پاگل ہے، دماغ خراب ہو گیا ہے، یہ کیا ہے؟ ہمارا نظام ٹھیک ٹھاک ہے، صدیوں سے چلا آ رہا تھا، ہمارے آباء و اجداد سے چلا آ رہا ہے، یہ کہتا غلط ہے، اس کا دماغ خراب ہو گیا ہے، شاید آسیب کا سایہ ہو گیا ہے، کوئی جن آ گیا ہے، اس پر دماغ خراب ہو گیا ہے. تو سپریس دی ول، ان کی قوت ارادی کو کل کر دیا. اگر داعی بیٹھ جائے گا، ہمت جواب دے جائے گی، تو کسی اور کو کچھ کہنے کی ضرورت ہی نہیں. درخت کی جڑ کٹی تو سارا درخت خود ہی ختم ہو جانا. لیکن اگر وہ داعی کھڑا رہ گیا، کریکٹر ایساسینیشن کو برداشت کر گیا، جواباً اس نے یہ نہیں کہا تم پاگل ہو، میں نہیں پاگل ہوں، تمہارا دماغ خراب ہے، میرا نہیں خراب ہے، نہیں، کوئی جواب نہیں. پیسو ریزسٹنس ہے یہ، اس میں جواب کوئی نہیں ہے. اور انہوں نے دیکھا کہ یہ تو دعوت جو ہے آگے بڑھ رہی ہے، پیپل آر ریلنگ راؤنڈ ہم، لوگ تو جمع ہو رہے ہیں. تو پھر فزیکل پرسیکیوشن شروع ہوتی ہے. انہیں مارو، انہیں بھوکا رکھو، انہیں جیلوں میں ٹھوسو، انہیں قتل کرو، فائرنگ اسکواڈز کے سامنے کھڑے کر کے ان کو سینکڑوں کی تعداد میں مارو. اب یہاں بھی ضرورت ہے کہ ٹیک آل پرسیکیوشن وداؤٹ اینی ریٹیلیشن. کیوں؟ یہ کیوں بہت اہم ہے. میں جو کچھ بول رہا ہوں مجھے بار بار یاد آ رہا ہے ڈاکٹر راجرز. وہ بڑا ایکسائٹڈ فیل کرتا تھا جب میں یہ بیان کر رہا تھا. ضرورت کیا ہے؟ شروع میں انقلابی یا انقلاب کے داعی تھوڑے سے ہوتے ہیں، اگر وہ بھی وائلنٹ ہو جائیں تو اس سسٹم کو حق حاصل ہوگا کہ انہیں کرش کر کے ختم کر دیا جائے فوراً. لیکن اگر وہ کچھ نہیں کر رہے، کوئی جوابی کارروائی نہیں، تو ٹھیک ہے ٹارچر کریں گے، پرسیکیوٹ کریں گے، لیکن اس طرح نہیں کہ ختم کر دیں.
اس کو میں کہتا ہوں ٹو بائی ٹائم، وقت حاصل کرنا جو ہے، مہلت عمل، تاکہ ہم زیادہ سے زیادہ لوگوں تک اپنی دعوت پہنچا سکیں، ہمارا آرگنائزیشنل بیس زیادہ سے زیادہ براڈ ہو جائے۔ طاقت ہوگی تو پھر سسٹم کو ڈائریکٹ کنفرنٹیشن کریں گے اس کے ساتھ، طاقت ہی نہیں تو کیسے کریں گے؟ لیکن طاقت حاصل کرنے کے لیے وی ہیو ٹو بائی ٹائم، ہمیں وقت چاہیے، مہلت چاہیے۔ لہذا ٹیک آل پرسیکیوشن وداؤٹ اینی ریٹیلیشن، نو ریزنگ آف ہینڈز ایون ان سیلف ڈیفینس، اپنے تحفظ کے لیے بھی ہاتھ مت اٹھاؤ۔ اور اس کا جو ایک نہایت اہم نتیجہ نکلتا ہے، اب وہ کیا ہے؟ دیکھیے، معاشرے میں چودھری لوگ بھی ہیں، سردار بھی ہیں، سرمایہ دار بھی ہیں، عوام بھی تو ہیں۔ وہ چودھری، وہ سردار، وہ تعلق دار، وہ جاگیردار، وہ تو سمجھ رہے کہ یہ ہمارے خلاف انقلاب ہے، عوام تو نہیں سمجھ رہے، لیکن ان میں ہمت نہیں ہوتی کھڑے ہونے کی۔ وہ دمب ہوتے ہیں، بول نہیں سکتے۔ اسی کو ہم کہتے ہیں سائلنٹ میجورٹی۔ میجورٹی سائلنٹ ہوتی ہے، لیکن وہ اندھے بہرے تو نہیں ہوتے نا، گونگے تو ہیں، اندھے بہرے تو نہیں، وہ دیکھ رہے ہیں کیا ہو رہا ہے، کیوں مارا جا رہا ہے انہیں، کیوں قتل کیا گیا، کیوں ان کے گھر جو ہیں وہ بارود سے اڑا دیے گئے، کیوں ان کے پوری فیملیز کو جو ہے کولو کے اندر پلوا دیا گیا۔ وائی واٹس دی کرائم؟ انہوں نے چوری کی ہے، ڈاکہ ڈالا، واٹ؟ نتھنگ۔ دے بلیو ان دس آئیڈیالوجی اینڈ دیٹس آل۔ They want to put an end to exploitation, discrimination and suppression. اب اس کا کیا نتیجہ نکلے گا؟ اندر ہی اندر عوام کی ہمدردیاں ان انقلابیوں کے ساتھ ہو جائیں گی۔ اگر وہ بھی جوابی کارروائی کریں تو پھر تو کوئی بات نہیں، ٹھیک ہے، دو طرفہ معاملہ ہے، انہوں نے مارا، اس نے بھی مار لیا، بات ختم ہو گئی۔ یہ تو کچھ نہیں کر رہے، یہ تو کسی کو نقصان نہیں پہنچا رہے، نہ زبان سے نہ ہاتھ سے۔ تو ہمدردیاں جو ہیں عوام کی، سائلنٹ میجورٹی کی، چاہے ان کے اندر ہمت نہیں ہے کہ وہ کھڑے ہو کر کہہ سکیں کہ غلط کام کر رہے ہو تم، کیوں مار رہے ہو ان کو، کیوں تکلیفیں دے رہے ہیں ان کو، کیوں قتل کر رہے ہیں ان کو، نہیں، دے ڈونٹ ہیو دی کریج۔ بٹ ود ان دیئر اون ہارٹس وہ محسوس کرتے ہیں کہ واقعی ظلم ہو رہا ہے۔ اس سے اندر ہی اندر ہمدردیاں انقلابیوں کے ساتھ ہیں۔ اور مجھے وہ مصرع یاد آ رہا ہے، جو دلوں کو فتح کر لے وہی فاتح زمانہ۔ جنہوں نے دلوں کو فتح کر لیا پھر آخر کا فاتح زمانہ وہی ہوگی۔ یہ چوتھا جو ہے، اب یہ میں نے آپ سے کہا تھا، یہ گنتی میں تو چوتھا ہے، پہلا، دوسرا، تیسرا، چوتھا، لیکن شروع تو پہلے سے ہو گیا، پہلے دن سے ہو گیا۔ اس کے بعد پانچواں جو سٹیپ ہے وہ ہے ایکٹیو ریزسٹنس۔ کم ان دی فیلڈ اینڈ چیلنج دی سسٹم، کنفرنٹ اٹ، شفٹنگ فرام دی فورتھ ٹو دی ففتھ۔ یہ انتہائی نازک فیصلے کا وقت ہے۔ قیادت کی ذہانت کا ثبوت یہی ہوگا۔ اگر ابھی تیاری پوری نہیں ہے اور آپ نے اقدام کر دیا تو آپ ختم ہو جائیں گے۔ دوسری طرف یہ بھی ہے، تیاری پوری ہے اور موقع بھی ہے اور آپ نے موقع کھو دیا تو بھی یو ہیو مس دی بس، گیا موقع۔ اٹ گوز بوتھ ویز۔ اگر آپ نے موقع گوا دیا تب بھی آپ ناکام، اور اگر آپ نے قبل از وقت اقدام کر دیا تب بھی آپ ناکام۔ تو سوئچنگ اوور فرام دی passive to the active resistance is the most crucial decision to be taken by the leadership of the party. جب یہ محسوس ہو کہ اب ہماری تعداد کافی ہے، کافی کا مطلب مختلف ہوگا، کوئی ایک ملک چھوٹا سا ہے، 1 کروڑ کی آبادی ہے، تو شاید 50,000 آدمی بھی ایسے تیار ہو جائے تو کافی ہو جائیں۔ ایک کی 15 کروڑ کی آبادی ہے تو 3-4 لاکھ آدمی تو ہو،
تو تعداد کافی کہہ رہا ہوں میں، کوئی فکس نہیں ہے یہ۔ نمبر 2 یہ کہ اب ان کے اندر ڈسپلن کی پوری پابندی ہو گئی ہے، لسننگ اینڈ اوبیئنگ۔ انہیں حکم دیا جائے گا تو موو کریں گے، اور جب کہا جائے گا رک جاؤ تو رک جائیں گے۔ یہ نہیں کہ یا تو چلتے ہی نہیں، چلتے ہیں تو رکتے ہی نہیں، اپنی مرضی سے چل پڑے ہیں۔ جیسے ہوا تھا مالاکنڈ میں جو تحریک شریعت چلی تھی ملا صوفی محمد صاحب کی، انہوں نے حکم نہیں دیا تھا، گولیاں شروع ہو گئی، ان کا کوئی حکم نہیں تھا۔ پھر وہ جا کر جو مورچے بنا لیے تھے ان کے فالوورز نے پہاڑوں کے اوپر، جہاں جا کے کہہ رہے ہیں خدا کے لیے اترو، مت کرو یہ، انہوں نے کہا مولوی بک گیا یہ۔ تو یہ جماعت نہیں تھی، ڈسپلن نہیں تھا، موب تھا جو ایک جذباتی اپیل کے اوپر آگے آ گیا تھا۔ جب تک آرگنائزیشن، ڈسپلن، لسن اینڈ اوبے نہ ہو۔ نمبر 3 یہ تیار ہے ہر چیز سیکریفائس کرنے کے لیے، انکلوڈنگ دیئر لائف، دے آر ریڈی۔ یہ 4 شرطیں پوری ہو جائیں، تعداد کافی ہو، ڈسپلنڈ ہو، اور کمٹمنٹ ہو کہ اپنی ہر شے قربان کرنے کو تیار ہو۔ 3 شرطیں پوری ہو جائیں، then the movement will switch over from passive resistance to active resistance۔ ایکٹیو ریزسٹنس کا مطلب کیا ہے وہ بھی سمجھ لیجیے، اور وہ بھی میں باہر سے مثالیں دوں گا، کہیں ابھی حضور کی شخصیت سے کوئی مثال نہیں دے رہا ہوں۔ خاکہ آپ بالکل سیکولر ٹرمز کے اندر اپنے ذہن میں جما لیں، پھر اس میں رنگ بھریں گے ہم۔ لیکن دعویٰ میرا یہ، ایوری تھنگ سورس از دی سیرا آف دی پروفٹ، میرے پاس کوئی اور ذریعہ نہیں۔ ایک دفعہ جدے میں مجھے ایک صاحب نے کتاب دی، دی میکینکس آف ریولوشن، اس قدر خوش ہوا میں کہ مجھے میرے موضوع کی کتاب کچھ بھی نہیں تھا اس میں۔ میکینکس آف ریولوشن تو مجھے ملا ہے سیرت محمدی میں صلی اللہ علیہ وسلم۔ ایکٹیو ریزسٹنس کیا ہے؟ آپ نظام کی کسی دکھتی رگ کو چھیڑیں، آپ نے براہ راست ابھی کوئی چیلنج نہیں کیا ہے، کوئی الٹیمیٹم نہیں دیا، چھوڑا ہے، دیکھا ہے ذرا۔ مثال کے طور پر گاندھی نے پہلا کام کیا کیا تھا؟ نان وائلنٹ نان کوآپریشن۔ ہم تشدد نہیں کریں گے، مار دھاڑ نہیں کریں گے، کچھ نہیں کریں گے، لیکن ہم انگلینڈ کے ملوں کا بنا ہوا کپڑا استعمال نہیں کریں گے۔ ہم تو اپنا چرخہ چلائیں گے، کاٹیں گے اس کے اوپر سوت۔ چرخے کو انہوں نے اپنا قومی نشان قرار دے دیا۔ تو غور تو کیجیے، 20ویں صدی میں ایک قوم اور اس کی ایک جماعت چرخے کو اپنا نشان قرار دے رہی۔ چرخہ کاٹیں گے، سوت بھی جو ہے وہ بنیں گے، پھر اس سے کھدر بنیں گے، وہ پہنیں گے، ہم تمہارا کپڑا نہیں پہنیں گے۔ اب بتائیے کوئی قانون ہو سکتا ہے کہ ضرور تم انگریزی کپڑا پہنو؟ اور کیا انہوں نے کسی اور کو کوئی نقصان پہنچایا؟ کسی کی جان اور مال کو نقصان نہیں، لیکن کھلبلی مچ گئی، مانچسٹر کی ملیں بند ہونے لگی، اتنی بڑی مارکیٹ انڈیا جہاں کھپت ہوتی تھی کپڑے کی، لٹھا چلا آ رہا ہے، گرم کپڑا چلا آ رہا ہے، ململ چلی آ رہی ہے، وہ سب پہن رہے ہیں بڑے عیش کے ساتھ، اور اب وہ کھادی ہے، کھادی چل رہی ہے، ہم نہیں خریدیں گے۔ یہ پہلا سٹیپ تھا ایکٹیو ریزسٹنس کا، کہ انگریزوں کو پتا چل گیا کہ ہے اب کچھ ہونے والا ہے۔ سیکنڈ سٹیپ، نان وائلنٹ سول ڈس اوبیڈینس۔ کوئی تشدد نہیں کریں گے، کوئی توڑ پھوڑ نہیں کریں گے، کوئی مار دھاڑ نہیں کریں گے، لیکن قانون توڑیں گے۔ اور قانون بھی کیسا؟ بڑا ہی معصوم قانون۔ پرماتما کا سمندر ہے، پرماتما نے اس میں نمک پیدا کر دیا ہے، ہم پرماتما کے سمندر سے، پرماتما کے پانی سے نمک نکالنے جا رہے ہیں۔ ہم نے تو کسی کو کچھ نہیں کہا، لیکن اس کا مطلب کیا ہے؟ اس پر ایکسائز ڈیوٹی تھی۔ اٹ مینس یو ہیو تھریٹنڈ دی ٹیکسیشن پالیسی آف برٹش انڈیا۔ آپ نے برطانوی حکومت کی ٹیکس کی پالیسی کو چیلنج کر دیا۔ اب لاٹھیاں پڑی،
سر پھٹے، بڑے بڑے لیڈروں کے سر پھٹے، بڑے پیمانے پر جیلیں جو ہے بھری گئی. یہ ایکٹیو ریزسٹنس تھی کہ جو کی ہے گاندھی نے. اس ایکٹیو ریزسٹنس کے بعد پھر مرحلہ چھٹا اور آخری آ جاتا ہے. دیٹ از دی ڈائریکٹ کلیش، تصادم، نظام اور اس کے محافظوں کے ساتھ آپ کا تصادم، فزیکل تصادم. کیونکہ جب آپ نے ایکٹیو شروع کر دی ہے ریزسٹنس، تو اب گویا کہ آپ نے ڈائریکٹلی چیلنج کر دیا پورے سسٹم کو. Now the system will come over you with the full strength. کچل دو انہیں، مار دو ان کو، ختم کر دو. And now it will be the test. اگر آپ نے تیاری ٹھیک کی تھی، تربیت صحیح کی تھی، تنظیم صحیح کی تھی، اور صحیح وقت پر یہ فیصلہ کیا تھا، آپ کامیاب ہو جائیں گے. اگر آپ نے تیاری کے بغیر ہی اقدام کر دیا تھا، ابھی نہ آپ کے پاس تعداد اتنی موجود تھی، نہ ابھی ان کی تربیت تھی، نہ وہ لسن اینڈ اوبے کے عادی تھے، اور آپ نے جو ہے پنگا لے لیا، تو ظاہر بات ہے کہ اس کا نتیجہ یہ ہوگا کہ آپ ناکام ہو جائیں گے. اس فائنل سٹیپ کے آنے کے بعد کوئی درمیانی بات نہیں ہے، یا تخت یا تختہ. Either the revolutionaries will be eliminated, exterminated, ختم ہو جائے، اور the system will change. یہ جو تصادم ہے، یہ میں بعد میں عرض کروں گا کہ یہ کئی شکلوں میں ہو سکتا ہے. تصادم ہوگا وہ پورا فزیکل، اس کی شکلیں کیا کیا ہو سکتی ہیں وہ میں بعد میں بیان کروں گا. لیکن یہ آخری سٹیج ہے تصادم. علامہ اقبال نے، میں نے اب تک جو کچھ کہا ہے اس کو اگر ایک شعری انداز میں آپ سمجھنا چاہیں، تھوڑی سی فارسی ہے، اور میں جب بھی یہ شعر سناتا ہوں تو یہ کہے بغیر نہیں رہتا کہ کچھ اندازہ نہیں ہے یہ اللہ کا بندہ اقبال نام کا جو گزرا ہے ہمارے ہاں دفن ہے لاہور میں، یہ کبھی کبھی کس روحانی مقام پر ہوتا تھا. اللہ سے ہم اپنا مکالمہ بیان کر رہا ہے. گفتند جہان ماں آیا بدتومی سازد. اللہ نے مجھ سے کہا ہے اقبال، میں نے تمہیں اپنی جس دنیا میں بھیجا ہے وہ تمہارے ساتھ سازگار ہے، تمہیں پسند ہے؟ گفتم کے نمی سازد، میں نے کہا نہیں مجھے پسند نہیں. یہاں ظلم ہے، یہاں غریب پس رہا ہے، یہاں مزدور کے رگوں کے خون کی سرخی سے شراب کشید کر کے سرمایہ دار پیتا ہے. کیا اقبال کے اشعار ہے. خواجہ از خون رگے مزدور سازد لال ناب. یہ شراب جو بیٹھ کر پی رہے ہوتے ہیں یہ سرمایہ دار اور کارخانے دار، یہ شراب لال پری، یہ مزدور کے خون کے اندر اس کے رگوں میں سے کشید کی ہوئی شراب. خواجہ از خون رگے مزدور سازد لال ناب. از جفائے دہ خدایا کشتے دہقانہ خراب. اور جو جاگیردار ہیں، بڑے زمیندار ہیں، ان کے ظلم و ستم سے دہقان کی کھیتی خراب ہے. دہقان کی کھیتی سے اس کے بچے کو دانا نہیں مل رہا، وہ بھوکا. انقلاب انقلاب انقلاب، بڑی عظیم نظم ہے اقبال کی ہے، انقلاب کا نعرہ. تو اقبال نے کہا گفتم کے نمی سازد، گفتند جہان ماں آیا بے تمی سازد. اللہ نے مجھ سے پوچھا اے اقبال میری دنیا جس میں میں نے تمہیں بھیجا ہے تمہیں پسند ہے؟ گفتم کے نمی سازد، میں نے کہا نہیں پسند نہیں ہے. گفتند کے برہم زن، فرمایا کہ اچھا توڑ دو پھوڑ دو درہم برہم کر دو. تو کیسے کر دو؟ اب دو مصروں کے اندر ہے، پہلے 4 مراحل اور پھر 2 مراحل. پہلے مصرے میں 4 مرحلے ہیں. بانشہ درویشی درساز و دمادم زن دمادم زن دمادم زن. پہلے درویشی کی روش اختیار کرو اور کام کرتے رہو کرتے رہو کرتے رہو. دعوت ہے، تبلیغ ہے، کوئی پاگل کہہ رہا ہے،
کوئی گالی دے رہا ہے آپ اسے دعا دے رہے ہیں، یہ درویشی ہے کہ نہیں؟ بدھ مت کے بھکشو بنے ہوئے ہیں، مارا جا رہا تو جواب نہیں دے رہے. با نشہ درویشی درساد و دمادم زن، کیوں پختہ شوی خدرا بر سلطنت جمزن. جب تیار ہو جاؤ، وہ جو میں نے کہا 3 لیولز، تعداد بھی کافی ہے، ٹریننگ بھی صحیح ہو چکی ہے، ڈسپلن کے بھی پابند ہیں، اور ہر شے قربان کرنے کو تیار. 4 چیزیں میں نے 4 کی 3 کر دی تھی، 4 ہی چیزیں. اب اپنے آپ کو ٹکرا دو سلطنت جنگ کے ساتھ. یہ ٹکراؤ، اس کے بغیر انقلاب نہیں آتا، واز سے انقلاب نہیں آتا. ٹکراؤ میں جانے جائیں گی خون دینا پڑے گا، اس کے بغیر انقلاب نہیں آتا. ٹھنڈے 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 انقلاب نہیں آتا. موٹی بات سمجھ لیجیے. میں نے کئی مرتبہ شروع میں دہرایا تھا 6 یا 7 مراحل. یہ 6 مراحل ہیں جو میں نے گنوا دیے، یہ کسی ملک کے، کسی ٹیریٹری کے اندر انقلاب کی تکمیل کے مراحل. انقلابی نظریہ، اس کی اشاعت، اس کو قبول کرنے والوں کی تنظیم، ان کی تربیت، پیسو ریزسٹنس، ایکٹیو ریزسٹنس، تصادم، اور تصادم کے نتیجے میں یا تخت یا تختہ. ایک 7ویں سٹیج بھی ہے، ٹرو ریولوشن، جو واقعی انقلاب ہو، ایسے نہ آپ انقلاب کہہ دیں اسے. یہ اس کا لٹمس ٹیسٹ ہے. کیمسٹری جنہوں نے پڑھی وہ جانتے ہیں، ریڈ لٹمس، بلو لٹمس پیپر. وہ کیا ہے؟ انقلاب کبھی بھی اپنی جغرافیائی یا قومی یا ملکی یا حکومتی سرحدوں کے اندر محدود نہیں رہتا. کیونکہ انقلاب کی بنیاد کیا ہے؟ انقلابی نظریہ. نظریوں کو بارڈر کراس کرنے میں دیر نہیں لگتی. اسے کوئی پاسپورٹ نہیں چاہیے، اس کو کوئی ویزا نہیں چاہیے. نظریہ زوردار ہے، قوی ہے، مضبوط ہے، مدلل ہے، مبرہن ہے، تو اٹ ول پوزیس دی پیپل. انقلاب لازماً ایکسپورٹ ہوتا ہے، وہ اپنی حدود میں نہیں رہ سکتا. یہ ٹیسٹ ہے کہ یہ انقلاب تھا کہ نہیں. اس کی میں مثال بعد میں دوں گا آپ کو. لہذا اسے آپ تصدیر الانقلاب بھی کہہ سکتے ہیں. عربی میں تصدیر کہتے ہیں ایکسپورٹ کرنا، اور ایکسپورٹنگ دی ریولوشن بھی کہہ سکتے ہیں انگریزی میں. یہ 7ویں سٹیج ہے. یہ ہے skeleton of the revolutionary process which I have derived, alhamdulillah, from the life and the seerah of the Prophet sallallahu alaihi wasallam. اب آئیے اس میں رنگ بھرے. انقلابی نظریہ اسلام کا کیا ہے، محمد کا کیا ہے؟ ایک لفظ، توحید. لیکن میں ویسے ہی توحید کا لفظ کہتا تو آپ کہتے بس ایک اللہ کو ماننا، کسی کو شریک نہ ماننا، قبروں کو سجدہ نہ کرنا، بس. اور کیا آئے گا؟ توحید. اقبال کہتا ہے زندہ قوت تھی زمانے میں یہ توحید کبھی، اور اب کیا ہے؟ فقط ایک مسئلہ علم کلام. توحید سے بحثیں شروع ہو گئی. وحدت الوجود ہے، وحدت الشہود ہے، توحید وجودی ہے کہ نہیں ہے، کفر ہے کہ حق ہے، ذات و صفات کیا ہے صفات ذات حق، حق سے جدا یا عین ذات، امت مرحوم کی ہے کس عقیدے میں نجات. یہ بحثیں ہو رہی ہیں. یا رسول اللہ کہنا شرک ہو گیا کہ نہیں ہو گیا؟ یہ سب کیا ہے؟ جو کبھی انقلابی نظریہ تھا وہ آج ایک مذہبی بحث و نزاع کا موضوع بن کر رہ گیا. اب اس کے انقلابی جو ہیں، جو نتیجے ہیں، جو میں نے کہا تھا کہ پہلا ٹیسٹ یہ ہے کہ وہ ایگزسٹنگ سسٹم کی جڑوں کے اوپر گرے. سب سے پہلی بات، کوئی انسان حاکم نہیں ہے، نہ کوئی قوم حاکم ہے. لا حاکم الا اللہ، ان الحکم الا للہ. سروری زیبا فقط اس ذات بے ہمتا کو ہے. حکمراں ہے ایک وہی، باقی متانے آخری. نیگیشن آف ہیومن ساورنٹی. کوئی ہیومن ساورنٹی ممکن نہیں ہے، نہ کسی انڈیویجول کی بادشاہت کی شکل میں، نہ کسی قوم کی دوسری قوم پر، جیسے انگریز ہم پر حکمران ہو گیا تھا،
اور نہ ہی عوام کی ساورنٹی. شرک ہے، بدترین شرک ہے پاپولر ساورنٹی. ساورنٹی belongs to him. شارع صرف وہ ہے یا اس کے نمائندے کی حیثیت سے رسول ہے. شارع شریعت بنانے والا وہ ہے، قانون ساز وہ ہے. اس سے بڑا کوئی انقلابی نعرہ ہوگا؟ نو ساورنٹی، نو ہیومن ساورنٹی واٹس ایور. سیاسی نظام کی جڑوں پر پڑ گیا کہ نہیں؟ نمبر 2، کوئی شخص کسی شے کا مالک نہیں ہے، نہ انفرادی طور پر نہ قومی طور پر. نگیشن، کمیونزم کی بھی نگیشن، کیپٹلزم کی بھی نگیشن. مالک صرف وہ ہے، لہو ما فی السماوات و ما فی الارض. حاکمیت اس کی، خلافت تمہارے لیے. مالکیت اس کی، امانت تمہارے لیے. ای امانت چند روزہ نزد ماست، در حقیقت مالک ہر شے خداست. میں اپنے جسم کا بھی مالک نہیں ہوں، میرا جسم بھی اللہ کا ہے. انا للہ، اب اللہ کے ہے. یہ ہاتھ میرے پاس اللہ کی امانت ہے، یہ دماغ میرے پاس اللہ کی امانت ہے، یہ آنکھیں میرے پاس اللہ کی امانت ہے. کوئی گھر دے دیا ہے تو اللہ کی امانت ہے، اولاد دی ہے تو اللہ کی امانت ہے. ملکیت تامہ، تامہ ملکیت وہ ہوتی جو چاہے ہم کریں. حضرت شعیب کی قوم نے کہا تھا کہ اے شعیب، کیا تمہاری نماز اور تمہاری جو دین ہے وہ ہمیں روکنا چاہتا؟ ان نفعل ما نشاء فی اموالنا، ہمارے مال ہے ہم جو چاہیں کریں. تم کہتے ہو نہیں، تم کہتے ہو سود پر مت دو. ہوا یوں ہمارا مال ہے ہم دیں گے، وہ لینا چاہتا ہے. میں نے کوئی زبردستی تو نہیں کہا کہ تم آگے مجھ سے سود پر پیسہ لو. ہمارا مال ہے. یہ ہے کیپٹلزم. آپ مالک سمجھ رہے ہیں اپنے آپ کو. امین سمجھیں گے تو آپ اپنا ہاتھ بھی وہیں استعمال کریں گے جہاں اللہ کی اجازت ہے. آپ اپنے پاؤں سے اسی راستے پر چلنا چاہیں گے جو اللہ چاہتا ہے کہ چلیں. آپ کا مال وہیں خرچ ہوگا جہاں اللہ چاہتا ہے کہ آپ خرچ کریں. نمبر 3، سماجی سطح پر بنیادی طور پر، پیدائشی طور پر تمام انسان برابر ہیں. کوئی اونچا نہیں، کوئی نیچا نہیں. جو میں نے ایچ جی ویلس کی آپ کو دی گواہی. یہ واعظ تو کہے گئے، بہت کہے گئے، لیکن یہ کہ واقعہ یہ ہے کہ تاریخ انسانی میں پہلی بار اس پر معاشرہ قائم کیا ہے محمد نے صلی اللہ علیہ وسلم. کوئی اونچا نہیں، کوئی نیچا نہیں. اونچ نیچ ہوگی ایکوائرڈ کریکٹرز کی بنیاد پر. جو چیزیں آپ نے حاصل کی زندگی میں، آپ نے علم حاصل کیا، اب آپ اونچے ہوں گے، آپ کی عزت کی جائے گی. آپ نے تقویٰ کی روش اختیار کی، روحانی مقام حاصل کیا، اب آپ کی عزت کی جائے گی. ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم، اللہ کے نزدیک تم میں سب سے زیادہ باعزت وہ ہے جو سب سے بڑھ کر متقی ہے. پیدائشی طور پر شودر ہو، برہمن ہو، کالے ہو، گورے ہو، مرد ہو، عورت ہو، کوئی فرق نہیں، برابر. مرد اور عورت کے درمیان بھی فرق ہے، وہ انتظامی فرق ہے. جیسے ایک محکمے میں ایک انچارج ہے اور ایک باہر کھڑا ہوا ہے چپراسی. ایز ہیومن بینگز دے آر ایکول، لیکن منصب کے اعتبار سے اس کا منصب اونچا ہے، اس کا نیچا. یہ انتظامی معاملہ ہے. جیسا کہ نظر آ جاتا ہے کچھ یہ مساوات سی ہمارے پٹھانوں کے معاشرے میں نظر آتے. ایک سا لباس پہنتے ہیں، بڑا سا بڑا آدمی زمیندار ہو، وہ لباس اسی قسم کا ہوگا اس کا. اور یہ کہ کھانا ساتھ بیٹھ کر کھائیں گے، ملازم بھی اور وہ بھی. یا عرب میں نے سنا ہے کہ ویسے بواب ہے دروازے پر جو کھڑا ہوا ہے، باب پر بواب، سواق ہے جو کار چلا رہا ہے. لیکن دوپہر میں جب لنچ ٹائم آئے گا تو منسٹر صاحب اور اس کا بواب اور اس کا سواق ایک میز پر بیٹھ کر کھانا کھائیں. ایز ہیومن بینگز دے آر ایکول. اسی طرح مرد جو ہے وہ قوام ہے، الرجال قوامون علی النساء ایز ہیڈ آف دی انسٹیٹیوشن آف فیملی. لیکن یہ نہیں ہے کہ مرد افضل ہے اور عورت گھٹیا ہے. ہو سکتا ہے یا عورت اپنے اخلاق اور کردار کے اعتبار سے کروڑوں مردوں سے اوپر چلی جائے. کتنے مرد ہوں گے جو حضرت مریم
حضرت خدیجہ، حضرت آسیہ، حضرت عائشہ، حضرت فاطمہ، ان کو دیکھیں گے ان کے مقام کو ایسا جیسے آسمان کو دیکھتے ہیں آپ. تو یہ تین ہیں وہ تیشے جو عقیدہ توحید کے نتیجے پر ایگزسٹنگ سسٹم آف پولیٹیکو سوشو اکنامک نظام اس کے اوپر گرتے ہیں. حاکمیت مطلقہ اللہ کے لیے، ملکیت مطلقہ اللہ کے لیے، اور کامل مساوات انسانی. اب اس کی تبلیغ حضور نے کی، گلیوں میں پھر رہے ہیں، یا ایھا الناس قولوا لا الہ الا اللہ تفلحوا. اے لوگوں کہو اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں. اس میں ابھی آپ نے اپنی رسالت کا ذکر شامل نہیں کیا. یہ بھی ایک عجیب ہے نکتہ جو آج میں آپ کو بتا دوں گا. ایمفیسس کس پر ہے؟ توحید پر. قولوا لا الہ الا اللہ تفلحوا، کہو تم اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں اور تم کامیاب ہو جاؤ گے. تو پہلا ہم نے رنگ بھر دیا کہ یہ ہے در حقیقت حضور کا انقلابی نظریہ توحید. پھر اس کو آپ نے پھیلایا ہے جو ذرائع اس وقت تھے، پرسن ٹو پرسن، پی پی کالز، گھروں پر جا کر، یا کھانا 2 وقت جو ہے 2 مرتبہ بلایا تمام بنو ہاشم کو، اپنے خاندان والوں کو کھانا کھلایا. بات پیش کرنے کی کوشش کی، لوگوں نے سنی نہیں، شور بچا دیا. دوسری مرتبہ سن لیا لیکن وہ جیسے سانپ سونگ گیا ہو، سب کے سب خاموش بیٹھے رہے سوائے حضرت علی کھڑے ہوئے. وہ پہلے سے اپنے تھے، وہ پہلے ایمان لا چکے تھے، اور انہوں نے کہا اگرچہ میری ٹانگیں پتلی ہیں، اگرچہ میں سب سے کم چھوٹا ہوں، اور اگرچہ میری آنکھیں بھی دکھتی ہیں، یہ آشوب چشم بچپن سے تھا انہیں، جسے ہم آج کل ککرے کہتے ہیں، تو لیکن میں آپ کا ساتھ دوں گا. اور سارا مجمع جو ہے کھل کھلا کر ہنس پڑا، یہ چلے ہیں انقلاب لانے کے لیے اور یہ ان کے ساتھی ہیں. بڑے سو بڑے، چھوٹے میاں سبحان اللہ. لیکن یہ پھر جب آپ کو حکم آیا فاصبر بما تؤمر، کوہ صفا پر کھڑے ہو کر بھی نعرہ لگایا، عکاس کے میلوں میں جا کر دعوت دی، حج کے اجتماعات میں جو طریقہ بھی ممکن تھا. لاؤڈ اسپیکر نہیں تھا، کوئی ٹیلی ویژن نہیں تھا، الیکٹرانک میڈیا نہیں تھے، پرنٹ میڈیا نہیں تھے، کوئی چھاپا خانہ نہیں تھا، نہ کتابیں نہ رسالے، وہ تو رائج نہیں تھے، لیکن جو بھی ذریعہ تھا اس کو آپ نے امپلوائے کیا. نمبر 2، جنہوں نے مانا انہیں منظم کرنا ہے. اب اس تنظیم کی سب سے پہلی بنیاد کیا تھی؟ جب مان لیا کہ آپ اللہ کے نبی ہیں، آپ جو کچھ کہہ رہے ہیں وہ اللہ کی بات ہے، آپ کی نہیں ہے، آپ کے اوپر وحی آئی ہے، تو پھر اس سے سرتابی کیسے ممکن ہے؟ کیا نبی کے بات سے بھی اختلاف کیا جا سکتا؟ اس سے زیادہ مضبوط جماعت کا آپ تصور نہیں کر سکتے. دیکھیے ذرا ایک بات کہہ رہا ہوں، کہیں آپ مجھے مس کوٹ نہ کر دیں، فتوے لگ جائیں گے. آج کی دنیا میں بھی آپ کو مثال ملے گی کہ سچی نبوت تو جتنی بڑی بنیاد ہے تنظیم کی، وہ ہے جھوٹی نبوت بھی بہت بڑی بنیاد ہے. غلام احمد قادیانی کی جھوٹی نبوت پر بھی جو جماعت چل رہی ہے، ذرا آپ اس کا اندازہ کیجئے کہاں سے کہاں پہنچ گئی. جھوٹی نبوت. مجھے لطیفہ بھی یاد آ رہا ہے کہ ایک شخص نے درویشی کا بہروپ بھرا، لہذا اب لوگ آنے لگے، اس کے پاس نذرانے پیش کرنے لگے. کچھ دنوں کے بعد اس سے خیال آیا یہ میں نے جھوٹ موٹ کی درویشی اختیار کی ہوئی ہے، تب یہ کچھ مل رہا ہے، اگر سچ مچ کی کر لوں تو کیا ہوگا؟ پھر وہ سچ مچ کا درویش بن گیا. تو یہ جھوٹی نبوت. دیکھیے جس نے غلام احمد قادیانی کو نبی نہیں مانا، لاہوری طبقہ، وہ منتشر ہو گیا، ختم ہو گیا. نبی کی بات سے تو اختلاف کر نہیں سکتے آپ. وہ مضبوط ترین جماعت جو دنیا میں ہو سکتی ہے وہ کسی نبوت کے دعوے کی بنیاد پر، تو وہ سچی نبوت اور آخری نبوت محمد رسول اللہ کی، اس کی بنیاد پر جو جماعت بنی، جو اس بچے نے جو آیت پڑھی تھی محمد الرسول اللہ والذین معہ، یہ جماعت کیا تھی؟ اللہ کے رسول محمد اور وہ لوگ جو ان کے ساتھ تھے، یہ جماعت تھی. حضور کو کسی نے الیکٹ نہیں کیا تھا جماعت کا صدر،
وہ نبی ہونے کی حیثیت سے، داعی ہونے کی حیثیت سے خود بخود امیر ہیں. ان کے ساتھ ہی ان کا کہنا سنتے ہیں، مانتے ہیں. سمعنا واطعنا، ہم نے سنا اور مانا. البتہ حضور نے آئندہ کے لیے ایک مثال قائم کرنے کے لیے، میں ابھی جب وہ نعت سن رہا تھا اس میں ایک مصرع آیا تھا، بہت دور تک ہدایت دینے کے لیے تشریف لائے. میں چونکا، یہ میری گفتگو کی موضوع سے متعلق ہے. حضور کے بعد نبی تو کوئی آئے گا نہیں. آئندہ اگر اسی انقلابی جد و جہد کا مسلمانوں نے آغاز کیا تو اس کی جماعت کیسے بنے گی؟ یہ ریئل پرابلم تھا کہ نہیں؟ لہذا آپ نے بیعت کا سلسلہ شروع کر دیا. آؤ مجھ سے بیعت کرو. حضرت عبادہ ابن صامت رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں، اور یہ بخاری اور مسلم دونوں کی روایت ہے، اس سے زیادہ صحیح حدیث ہونے کا کوئی سوال ہی نہیں سند کے درجے میں. بایعنا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ہم نے بیعت کی تھی اللہ کے رسول سے صلی اللہ علیہ وسلم، علی السمع والطاعۃ، آپ کا ہر حکم سنیں گے اور مانیں گے. فی العسر والیسر، تنگی اور سختی میں بھی، آسانی میں بھی. والمنشط والمکرہ، طبیعت کی آمادگی کی صورت میں بھی اور طبیعت پر جبر کرنا پڑا تب بھی. وعلی عثرۃ علینا، اور چاہے آپ دوسروں کو ہم پر ترجیح دے دیں، ہم یہ نہیں کہیں گے کہ آپ نے ایک نووارد نوجوان کو ہم پر امیر بنا دیا. ہم آپ کے پرانے خدمتگار، آپ کے ساتھی، آپ کے جانثار، ہم پر اس نوجوان کو کیوں امیر بنا دیا؟ نہیں، اٹس یور پریروگیٹو، آپ کا اختیار ہوگا جو چاہے کرے. وعلی اللہ ننازع الامر اہلہا، اور جس کو بھی آپ بنا دیں گے امیر، اس سے جھگڑیں گے نہیں. وعلی ان نقول بالحق اینما کنا لا نخاف فی اللہ لومۃ لائم، ہاں البتہ جہاں بھی ہوں گے ہماری جو رائے ہوگی، ہمارے نزدیک جو بات حق ہوگی وہ ضرور کہہ دیں گے. اس لیے زبانیں بند نہیں کریں گے کہ لوگ کہیں لو جی انہوں نے کیا کہہ دیا، بے وقوفی کی بات کر رہے ہیں. بے وقوفی کی ہو کچھ بھی ہو، میری رائے ہے، میں کہہ رہا ہوں. زبان نہیں بند کروں گا، میں کہوں گا اپنی رائے، اگرچہ فیصلہ امیر کا ہو. یہ ہے آرگنائزیشن کی دوسری بنیاد. اور میرے نزدیک سوچ لیجئے آپ بھی جتنا، کیا حضور کو اس کی ضرورت تھی؟ کیا آپ پر ایمان کافی نہیں تھا کہ آپ کی ہر بات ماننی ہے؟ وما ارسلنا من رسول الا لیطاع باذن اللہ، ہم نے کسی رسول کو نہیں بھیجا مگر اسی لیے کہ اس کی اطاعت کی جائے. اور اس کا بڑا پیارا واقعہ آ گیا تھا غزوہ بدر سے پہلے، جب حضور نے ایک مجلس مشاورت منعقد کی تھی کہ ایک قافلہ آ رہا ہے مال غنیمت سے لدا پدا، محافظ صرف 40 یا 50، ایک لشکر آ رہا ہے جنوب سے مسلح کیل کانٹے سے، اور اللہ نے وعدہ کیا ہے کہ ایک پر ضرور فتح عطا کر دے گا، بتاؤ کدھر چلے؟ کچھ ہم جیسے کمزور لوگ بھی موجود تھے، ان کا حضور چلے قافلے کی طرف چلیں، تھوڑے سے آدمی ہیں، آسانی سے قابو پا لیں گے، مال بہت ہاتھ میں آ جائے گا اور ہتھیار بھی لیں گے، ہمارے پاس تو ہتھیار بھی نہیں. اس وقت حضور کہہ رہے مجھے مشورہ دو، مجھے مشورہ دو. خیر پہلے مہاجرین نے تقریریں کی، بہترین تقریریں کی. آپ ہم سے کیا پوچھتے، جو آپ کا حکم ہے ہم حاضر ہیں. اگر آپ سمندر میں اپنی سواری ڈال دیں گے ہم بھی ڈال دیں گے آپ کے بیچ. آپ برق الغماد تک پہنچ جائیں گے ہم بھی اپنی اونٹنیاں دگنی کر دیں گے، پہنچیں گے. پھر بھی حضور کہہ رہے ہیں مجھے مشورہ دو. اب سعد ابن معاذ رضی اللہ تعالی عنہ کو خیال آ گیا، او یہ روح سخن ہماری طرف ہے. وجہ کیا ہے کہ بیعت عقبہ ثانیہ میں طے یہ ہوا تھا کہ اگر قریش آپ کا پیچھا کرتے ہوئے مدینے پر حملہ آور ہوئے تو ہم آپ کی حفاظت کریں گے جیسے کہ اپنے اہل و عیال کی کرتے ہیں. ابھی قریش نے مدینے پہ حملہ کیا نہیں، حضور خود باہر نکل کر کنفرنٹیشن کا آغاز کر چکے ہیں. لہذا انصار پابند نہیں ہے اس معاہدے کی روح سے. اس لیے بار بار اب وہ کھڑے ہوئے، کاننا کا تانینا یا رسول اللہ، اے اللہ کے رسول معلوم ہوتا ہے آپ کا روح سخن ہماری جانب ہے. اب دیکھیے کس قدر عمدہ جملہ کا،
فَإِنَّا آمَنَّا بِكَ وَصَدَّقْنَاكَ. بھول جائیے کیا ہوا تھا وہ بیعت عقبہ ثانیہ میں معاہدہ. ہم آپ پر ایمان لا چکے، ہم نے آپ کی تصدیق کی، ہم نے آپ کو اللہ کا نبی اور رسول مانا ہے. وی ہیو نو آپشن. آپ بسم اللہ کریں جو آپ کا ارادہ ہو، اور انشاءاللہ اللہ تعالیٰ آپ کو ہمارے ذریعے آنکھوں کی ٹھنڈک عطا کرے گا. تو حضور کو کوئی ضرورت نہیں تھی کسی بیعت کی. وہ تو رسول تھے، نبی تھے، اس حیثیت سے مطاع تھے. لیکن یہ آپ نے بیعت کیوں لی ہے؟ یہ آئندہ کے لیے، کہ جماعتیں بنانے کے لیے کوئی انگریزوں سے، کوئی روسیوں سے، کوئی جرمنوں سے کوئی طریقے جو ہے مستعار نہ لیتا پھر مسلمان، بلکہ جماعت بنانے کے لیے وہ بنیاد اختیار کرے جو میں چھوڑ کر جا رہا ہوں. اب نمبر 4، پیسو ریزسٹنس. میں نے آپ سے عرض کیا تھا ابتدا ہوتی ہے داعی کی کریکٹر اسیسینیشن، ٹو کل ہز ول، قوت ارادی کو ختم کر دیا. 3 سال تک سارا حملہ حضور پر ہوا ہے، اور ہے بھی زبانی، کوئی دست درازی نہیں ہوئی. پاگل ہو گئے، مجنو ہو گئے ہیں. ہم انہیں کہتے تھے مت جایا کرو غار حرا میں، کہیں کہ جنہ رات نہ آیا کرو، وہاں کوئی نہ کوئی آسیب آ گیا، نا آسیب سوار ہو گیا، کوئی جن آ گیا، کوئی شاعر ہو گئے، یہ تو ساحر بن گئے، مسحور ہو گئے ہیں. That was the character assassination of Muhammad صلی اللہ علیہ وسلم for 3 long years. اور اس سے یہ نہ سمجھیے کہ حضور کو رنج نہیں ہوتا تھا. قرآن کی گواہی ہے وَلَقَدْ نَعْلَمُ أَنَّكَ يَضِيقُ صَدْرُكَ بِمَا يَقُولُونَ. اے نبی ہمیں معلوم ہے آپ کا سینہ بھیجتا ہے، جو باتیں یہ کہہ رہے ہیں صدمہ ہوتا ہے، آپ کو اپنے سینے میں گھٹن محسوس ہوتی ہے. یہی ہے جو مجھے الصادق الامین کہا کرتے تھے. آج یہ مجھے جھوٹا کہہ رہے ہیں، ساحر کذاب، مجھ پر جھوٹ کا الزام لگا رہے ہیں، مجھ پر دھوکے کا الزام لگا رہے ہیں کہ کسی سے ڈکٹیشن لے کر آ کر ہم پر دھوس جماتا ہے کہ یہ تو اللہ کی وحی آ گئی ہے مجھ پر. صدمہ ہوتا تھا. لیکن حکم کیا تھا؟ وَاصْبِرْ عَلَىٰ مَا يَقُولُونَ وَاهْجُرْهُمْ هَجْرًا جَمِيلًا. صبر کرو اے محمد اس پر جو یہ کہہ رہے ہیں صلی اللہ علیہ وسلم، اور قطع تعلق کر لو لیکن خوبصورتی کے ساتھ. آپ رخ اپنا موڑ لیجئے، ان کو چھوڑیے، کسی اور سے بات کیجیے، لیکن علیحدگی لچھ مار کر نہ ہو سکتا ہے آج وہ بات نہیں سن رہا، کل سننے کو آمادہ ہو جائے. لچھ مار کر نہیں، واہجرہم ہجرن جمیلا، علیحدگی اختیار کرو خوبصورتی کے ساتھ. 3 سال کے بعد جب انہیں محسوس ہوا کہ یہ تو کھڑے ہوئے ہیں چٹان کی طرح، اور 2 باتیں بہت خطرناک ہو گئی ہیں. ایک تو ہماری نوجوان نسل ان کے گرد جمع ہو رہی ہے. یہ عثمان بن امیہ کا چراغ، یہ مصعب بن عمیر، یہ سعد بن ابی وقاص، یہ لوگ، اور اس سے بھی بڑھ کر خطرناک یہ تو ایسے جیسے کہ بارود کا کہیں پر کوئی سٹور ہو اور وہاں پر چنگاری جا رہی ہو. ہمارے غلام ان کے قریب آ گئے، جمع ہو گئے، اگلے کہیں کھڑے ہو گئے، اور انہوں نے ہم سے اپنے بدلے چکانے شروع کیے. ہم نے کیا کیا ظلم ان پر کیے ہیں. لہذا اب شروع ہوئی پرسیکیوشن، فزیکل پرسیکیوشن. مارو انہیں، سزائیں دو، اگر اونچے گھرانوں کے بیٹے گھروں میں بند کر دو، ان کو زنجیروں میں جکڑ کر رکھو، بھوکا رکھو، کھانے کو کچھ مت دو. غلام ہے تو مارو، پیٹو، گلیوں میں گھسیٹو. حضرت سمیہ اور حضرت یاسر شہید کر دیے گئے. بدترین ٹارچر کیا ہے ابو جہل نے، بدترین اور شرمناک ترین ٹارچر. حضرت سمیہ کو برہنہ کیا ہے، سامنے بیٹے کو، جوان بیٹے کو، عمار ابن یاسر کو ستون سے باندھا ہوا ان کے سامنے برہنہ کیا. اور پھر جب ہرگز نہیں مانی حضرت سمیہ، انہوں نے کہا تھا 1 دفعہ کہہ دو کہ تمہارا معبود بھی سچا ہے، میں چھوڑ دوں گا تمہیں. تھک گیا تھا مار مار کے، انہوں نے تھوک دیا منہ پر. پھر اس نے برچھا مارا شرمگاہ کے اندر. یہ سارا کچھ ہو رہا ہے. حضور کا حکم کیا ہے؟
کفو ایدیکم، اپنے ہاتھ بندھے رکھو، نو ریٹیلیشن۔ فلسفہ میں بیان کر چکا ہوں۔ تم ابھی چند ہو، 40-50 ہو، 60 ہو، بس تمہیں کچل کر رکھ دیں گے یہ ایک لہجے کے اندر۔ وی ہیو ٹو بائی ٹائم، ہمیں وقت چاہیے۔ اور نمبر 2، عوام کی ہمدردیاں تو ہمارے ساتھ ہوں گی۔ یہ بلال کی گردن میں رسی ڈال کر جو اس کا آقا جو ہے اس نے چھوکروں کے ہاتھ میں دے دیا ہے کھینچو، جیسے ابھی آج ابو غریب جیل کے اندر دیکھتے ہیں کہ ایک کھڑا ہوا ہے لڑکا، کوئی امریکی یا برطانوی، اور اس نے ایک عراقی جو ہے پرزنر ننگا اس کی گردن کے اندر رسی باندھ کر گھسیٹ رہا ہے۔ یہ کام ہوا حضرت، اور کھلی گلی کے اندر ہوا، اور گلیاں بھی کیسی تھی، وہ ہموار تو نہیں تھی، نکیلے پتھر، مکے کی گلیاں جو دیکھی ہوگی بہت سے لوگوں نے۔ سڑکوں پر تو بہت عمدہ سڑکیں ہیں، لیکن اندر گلیوں میں جائیے تو نکیلے پتھر گھسیٹا جا رہا ہے جیسے کہ جانور کی مردہ لاش۔ لوگ دیکھتے ہیں کیا ہوا، کیا بلال نے کوئی چوری کر لی تھی؟ کیا آقا کی بیٹی کی عزت پر ہاتھ ڈال دیا تھا؟ کیا کیا تھا؟ کچھ نہیں کیا بھائی، صرف یہ ہے کہ وہ کہتا ہے کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں اور محمد اللہ کے رسول۔ ناؤ امیجن، ویژولائز، کیا نتیجہ اس کا ہوگا؟ انسانی فطرت ہے نا، ہمدردیاں ان کے ساتھ ہوئی۔ اب یہ پروسیس لمبا ہے، بڑی تاریخ ہے۔ ایک بات نوٹ کر لیجئے، حضور پر کسی نے دست درازی نہیں کی سن 10 تک۔ اس کی وجہ کیا ہے؟ حضور کو اپنے خاندان کی پشت پناہی حاصل تھی۔ بنو ہاشم سب ایمان نہیں لائے، بلکہ ان میں بدترین دشمن بھی تھے حضور کے، ابو لہب، لیکن بنو ہاشم کے سردار تھے ابو طالب، اور وہ حضور کو پروٹیکشن دے رہے تھے۔ قبائلی نظام میں یہ سردار نے جس کو پروٹیکشن دی ہوئی ہے، پورا قبیلہ اس کے پیچھے، لہذا 3 سال کی اگر نظر بندی ہوئی ہے شیب بنی ہاشم میں، تو پورا خاندان بنی ہاشم جو تھا وہ اس میں شریک تھا۔ سب صرف مسلمان نہیں تھے، سب کے سب پورا قبیلہ، کیونکہ وہ چاہتے تھے کہ ابو طالب تم ہٹ جاؤ، ہم نمٹ لیں گے محمد سے صلی اللہ علیہ وسلم۔ انہوں نے ہٹنے سے انکار کر دیا۔ بہرحال البتہ سن 10 کو حضور نے قرار دیا عام الحزن، 10 نبوی، 10 ہجری نہیں، ہجرت تو ابھی ہوئی نہیں، ابھی 3 سال بعد ہوگی ہجرت۔ وہی کے آغاز سے گنیے، پہلا سال، دوسرا سال، تیسرا، چوتھا، پانچواں، یہ نبوی ہے۔ سن 10 نبوی میں حضرت خدیجہ کا انتقال ہو گیا۔ حضرت خدیجہ ایک گھر کے اندر دلجوئی کرنے والی خاتون، بیوی، وفادار، وفاشار، محبت کرنے والی، تو کم سے کم باہر سے جب آتے تھے تھکے ہوئے، طبیعت میں انقباس بھی ہے، آج فلاں شخص نے پاگل کہہ دیا، آج فلاں نے کہہ دیا، تو گھر میں ایک دلجوئی کرنے والی تو تھی نا، وہ بھی اللہ نے اٹھا لی۔ ابو طالب خاندانی طور پر ساتھ دے رہے تھے، انہیں بھی اٹھا لیا۔ اس کو کہا آپ نے عام الحزن، یہ ہمارے غم کا سال ہے۔ اسی اب جو فیصلہ ہو گیا، اس لیے کہ ابو طالب ہٹ گیا تو وہ تو ساری پروٹیکشن ختم۔